ہم لوگ اپنے آپ کو سلفی بھی کہتے ہیں. سلفی کا مطلب کیا ہوتا ہے پتہ ہے؟ سلفی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سلفی کا مطلب فہم سلف کے پابند. یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا، یہ تو بات کہ آپ ائمہ اربعہ کی بات کر رہے ہو. ارے ہم تو کہتے ہیں صحابہ کا فہم ملتا ہے تو سب سے مقدم کرنا ہے. آپ 1400 سال کے بعد آپ کہہ رہے ہو کہ آپ یہ تاثر دے رہے ہو عوام کو کہ یہ لوگ کسی اہل حدیث کے فہم پہ چلتے ہیں یا کسی انجینئر کے فہم پہ چلتے ہیں. نہیں. اہل حدیث یہ ہو سکتا ہے کوئی جو اہل حدیث سے تعلق نہ رکھتا ہو، اس کا یہ مسلک ہو، اس کا یہ منہج ہو، کسی آج کے لوگوں کے فہم پہ چلتا ہے. لیکن ہمارا جو منہج ہے، ہمارا جو مسلک ہے، ہمارا جو ماننا ہے، ہماری جو آئیڈیالوجی ہے، وہ یہ فہم سلف، اتباع الدلیل بے فہم سلف. ہم دلیل کی پیروی کرتے ہیں سلف کے فہم کے مطابق. ہم ائمہ اربعہ کی بات بھی چھوڑ دیں گے، چاروں ائمہ کا کسی مسئلے پہ اتفاق بھی ہو تو بھی چھوڑ دیں گے اگر صحابہ رضی اللہ عنہم کا مسئلہ، صحابہ رضی اللہ عنہم کا فہم اس کے خلاف ملتا ہے ان ڈیٹیل. تو صحابہ کرام کا یہ فہم اور متفقہ فہم ہے، یعنی اس فہم کے برخلاف کسی دوسری صحابی سے کوئی روایت بھی موجود نہیں. اس لیے ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں دیکھو، جب صحابہ کرام سے فہم مل گیا نا، تو اس فہم کے برخلاف چاہے ائمہ اربعہ ہوں، چاہے بعد کے علماء ہوں، ہم ان کی بعد کے لوگوں کی فہم نہیں دیں گے. بھائی جو صحابہ نبی کے براہ راست شاگرد ہیں، جن صحابہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھا ہے، ان کے سامنے بیٹھے ہیں، اٹھے بیٹھے ہیں، ان کی حدیثوں کو ڈائریکٹ سنا ہے اور ان سے دین سیکھا ہے، اگر وہ دین کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں، کوئی بات کہتے ہیں، کوئی فہم رکھتے ہیں، تو اس کے خلاف قیامت تک پیدا ہونے والے بڑے سے بڑا امام ہو، بڑے سے بڑا عالم ہو، لیکن صحابہ کرام کے فہم کے خلاف اگر اس کا فہم ہے تو ہم صحابہ کرام کے فہم کو مقدم کرتے ہیں. تو کفایت اللہ ثنابلی صاحب، آپ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مقدس شخصیات کے تعلق سے لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بٹھانا چاہتے ہیں کہ ہم ان کے نظریات کو لیتے ہیں، ان کے فہم کو لیتے ہیں، ان کے عقائد کو لیتے ہیں. در حقیقت ایسا کچھ بھی نہیں ہے. انشاءاللہ ایک مستقل ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آپ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے فہم کو، ان کے عقائد کو، ان کے نظریات کو کس طرح ردی کی ٹوکری میں پھینکتے ہیں. باقاعدہ دلیل کے ساتھ، حوالے کے ساتھ اس پر ایک ویڈیو بناؤں گا. آپ مفتی طارق مسعود صاحب کے ایک مسٹیک پر جو ہے اتنا واویلا شور ہنگامہ مچا رہے ہیں اور بار بار ویڈیو بنا رہے ہیں، تو ذرا سا آپ بتلائیے کہ کب آپ اپنے ان اکابر، اپنے ان ائمہ، اپنے ان پیشوا، اپنے ان غیر مقلد علماء کے خلاف ویڈیو بنائیں گے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے تعلق سے گندی زبان استعمال کرتے ہیں، گندا قلم استعمال کرتے ہیں، گندے جملے استعمال کرتے ہیں، غلط عقائد و نظریات رکھتے ہیں، اور جب حوالہ دیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ذرا اس پر بھی ویڈیو بنائیے، ذرا ان کے خلاف بھی لکھیے، تو آپ بس صرف اتنا کہہ کر کے اپنی جان بچانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو نہیں مانتے، وہ ہمارے امام نہیں ہیں، یہ ہیں وہ ہیں. حالانکہ دسیوں حوالے پیش کیے جا سکتے ہیں کہ یہ تمہارے ہی امام ہے. مثال کے طور پر تمہارے امام نواب وحید الزماں حیدرآبادی، ان کی بہت ساری کتابیں ہیں. ایک کتاب ہے ان کی کنز الحقائق، اس کے اندر وہ لکھتا ہے وَيُسْتَحَبُّ التَّرَضِّي لِلصَّحَابَةِ غَيْرَ أَبِي سُفْيَانَ وَمُعَاوِيَةَ وَعَمْرِ بْنِ الْعَاصِ وَمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ وَسَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبَ. کنز الحقائق صفحہ 234 کے اوپر یہ عبارت موجود ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے لیے تردی کہنا مستحب ہے، یعنی رضی اللہ عنہم کہنا مستحب ہے، لیکن ابو سفیان، معاویہ، عمرو بن العاص، مغیرہ بن شعبہ اور سمرہ بن جندب ان کے لیے مستحب نہیں ہے. تو دیکھیے ان 5 صحابہ کرام کے لیے کس درجے کا بغض و عناد رکھتے ہیں تمہارے امام، اور یہ تمہاری جماعت کا عقیدہ اور نظریہ ہے، یہ تمہارا امام ہے، تم لوگ رد نہیں کرتے ہو اس کے اوپر. کبھی کوئی ویڈیو تم نے نہیں بنائی ہوئی ہے، ہمت ہو تو بناؤ نا ان کے خلاف. اسی طریقے سے اس کی کتاب ہے ہدیۃ المہدی، اس کے جلد 1 صفحہ 90 کے اوپر وہ لکھتا ہے فَإِنَّ كَثِيرًا مِّن مُتَأَخِّرِ عُلَمَاءِ هَذِهِ الْأُمَّةِ كَانُوا أَفْضَلَ مِنْ عَوَامِ الصَّحَابَةِ فِي الْعِلْمِ وَالْمَعْرِفَةِ وَنَشْرِ السُّنَّةِ وَهَذَا مِمَّا لَا يُنْكِرُهُ عَاقِلٌ. جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس امت کے بعد کے لوگ عام صحابہ کرام پر فضیلت رکھتے ہیں، علم میں، معرفت میں، سنت کی نشر اور ترویج و اشاعت میں. اور کہا آگے وَعَادَ مِمَّا لَا يُنْكِرُهُ عَاقِلٌ، کہ اس بات کا انکار کوئی عقل مند شخص نہیں کر سکتا. ذرا دیکھیے
नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके बारे में ये कहें खैरुन्नास करनी, बाद रिवायत में खैर उम्मती करनी, कि मेरा जो कर्न है सबसे बेहतर वो कर्न है, वो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन सबसे बेहतर है। और तुम्हारा इमाम कहता है बाद के लोग जो है आम सहाबा इकराम से अफजल हो सकते हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास सहाबा इकराम का जिक्र नहीं किया है, बल्कि खैर उम्मती करनी, खैरुन्नास करनी, उसमें अलल इतलाक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि ये बेहतर है, अफजल है। क्या कर रहे हो, जरा इनके खिलाफ भी बनाओ। अल्लाह तबारक व तआला जिनको हिजबुल्लाह कहे, अल्लाह तबारक व तआला जिनको बिला तफरीक रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु कहे, खुशनुदी का परवाना सुनाए, और तुम ही मना कर रहे हो रज़ियल्लाहु अन्हुम उनको ना कहो। तो जरा इनके खिलाफ भी वीडियो बनाइए। ये कह करके जान नहीं बच पाएगी कि ये हमारे इमाम नहीं है, हम इनको नहीं मानते। ऐसे तो बरेलवी भी, शिया भी, न जाने कैसे कैसे खबीस लोग भी अपना दामन बचाने के लिए ये जुमले बोल दिया करते हैं। इससे तुम्हारी जान नहीं बचेगी। हिम्मत हो तो आओ मैदान में, जरा इनके खिलाफ भी कुछ वीडियो बनाओ। मुकल्लिदों का शेखुल कुल सैयद मोहम्मद नजीर हुसैन मुहद्दिस देहलवी फतावा नजीरिया जिल्द 3 सफ़ा 446 के अंदर हजरत अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तनकीस करता है, तौहीन करता है। चुनांच कहता है कि जहां अमीर मुआविया का तज़किरा हो वहां लफ्ज़ हजरत या दुआइया अल्फाज कहना दुरुस्त नहीं है। और फिर आगे कहता है कि उनको गलतकार और बागी समझना चाहिए, अलियाज़ बिल्लाह। इस कदर सहाबा किराम से दुश्मनी और अदावत रखने वाला शेखुल कुल इनका, कभी इसके खिलाफ इसने वीडियो नहीं बनाया। बना हिम्मत हो तो शर्म आनी चाहिए। तुम कहते हो कि हम फहमे सहाबा को मानते हैं और उसके मुताबिक अमल करते हैं। सुनो, तुम्हारी बहुत सी ऐसी किताबें हैं जिन पर तुमने कभी रद्द नहीं किया है, जिनके अंदर ये बात लिखी हुई है कि सहाबा का फहम हुज्जत नहीं, दीन में उनकी राय का कोई एतबार नहीं। फतावा नजीरिया, अरफुल जादी और दीगर किताबें जरा पढ़ लो और देख लो कि तुम्हारे अकाबिर ने क्या क्या गलाजतें उसके अंदर भरी हुई हैं। तुम्हारा गैर मुकल्लिद इमाम नूरुल हसन भोपाली अरफुल जादी के सफ़ा 207 पर लिखता है कि सहाबा जब अहलो एयाल से दूर होते थे तो मुश्तज़नी किया करते थे, अलियाज़ बिल्लाह। शर्म नहीं आती सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन के ताल्लुक से गलाजतें और मुग़ल्लज़ात बकने में। और कहता है कि हम सहाबा इकराम के फहम को मोतबर मानते हैं, दलील मानते हैं, उसके मुताबिक अमल करते हैं। तुम्हारा और सहाबा से क्या ताल्लुक? तुम्हारा रईस नदवी सहाबा इकराम के ताल्लुक से क्या क्या लिख चुका है? जरा उनके खिलाफ भी वीडियो बनाओ।